बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कश्मीर क्राउन देखने वाले आप सभी नौजवानों का, माँओं का, बहनों का, बुज़ुर्गों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस अंदाज़ और आवाज़ से आप कश्मीर क्राउन का साथ देते हैं हम बेहद मशकूर हैं। आज का प्रोग्राम और एक इनिशिएटिव शुरू करने से पहले मेरे जहन में एक शेर है, फला फूला रहे चमन मेरी उम्मीदों का या रब, फला फूला रहे चमन मेरी उम्मीदों का या रब, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। तो नाजरीन, आज जिस जगह पर, जिस इलाके में मैं आया हूँ, इस इलाके की गलियों में आप हर एक जगह कोचिंग, तालीम और तरबियत के हवाले से मराकिज़ देखेंगे। बिल्कुल, मेरे अल्फाज एक बार फिर सुनिए। परेपोरा का इलाका शहर श्रीनगर के बीचों बीच, यहाँ पे हमारी नस्लें, हमारे बच्चे तालीम और तरबियत हासिल करते हैं। हर घर, हर दर पर आप यहाँ पे असातिज़ा और कोचिंग मराकिज़ देखेंगे। लेकिन आज मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि जिन नौजवानों ने इस इनिशिएटिव का आगाज़ किया है, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका नाम है वेव क्लासेस। वेव क्लासेस, गरचे आप लोग इसे एडवर्टीजमेंट ही समझ लीजिए, लेकिन जो लोग अच्छा इनिशिएटिव, अच्छी अमल और एक अच्छा कॉज शुरू करते हैं तो हमें उनकी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। मेरी कैमरा टीम आज इस वक्त इस वेव क्लासेस में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आप इस क्लास में देख रहे हैं, ये बच्चे जो हैं ये यहाँ पे तालीम और कोचिंग हासिल करने के लिए आए हैं। लेकिन नौजवानों ने, जिन असातिज़ा ने, जिन टीचर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है, उनके मुताबिक ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है, इन नौजवानों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम से है, शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला, सोपोर, कुपवारा से है, श्रीनगर, बडगाम। ये जो नौजवान हैं, असातिज़ा है, हमारी नस्लों को पढ़ाते हैं, इन्होंने मुझे कहा कि ये बिल्कुल इन बच्चों के लिए जो ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए इन्होंने बिल्कुल, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं इस वक्त इस क्लासरूम में, इन्हीं के लिए ये इनिशिएटिव इन्होंने बिल्कुल फ्री रखा है। लेकिन क्या ये सही है? हम पहले इस इनिशिएटिव को बहुत ही अच्छा मानते हैं, लेकिन हमें ज़रूर इन बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या वाकई यहाँ पे आपको ऐसा ही कहा गया? क्या वेव क्लासेस का ये इनिशिएटिव, जिन्होंने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है ताकि जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो गुज़िश्ता साल नीट या IIT JEE के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं कर सके, कुछ पॉइंट्स कम हो गए, उनके लिए इसलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि उनके वालिदैन का जेब जो है या उनके बाकी पैसे जो है वो इस साल भी खर्च ना हों। और दूसरी बात यह है, इसके पीछे वेव क्लासेस के जो मुंतज़मीन हैं, उनसे जब हमने पूछा कि आपने क्यों किया, तो उन्होंने सर्कमस्टेंसेस, चूँकि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद, या अगर हम ये कहें कि कोविड जो कोरोना वायरस है उसके बाद कश्मीर का हर चेहरा उदास और मायूस है, तो इनके वालिदैन पर ज़्यादा बोझ न डालते हुए जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर, मरकज़ी कश्मीर के इन जांबाजों ने, इन असातिज़ा ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मैं पूछता हूँ, एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं पूछता हूँ, जी आप मुझे अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपने मुझे सुना, मेरे ओपनिंग रिमार्क्स को सुना। सबसे पहले अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आए हैं? सर महफूज नाम है मेरा, और जी महफूज भाई, कुलगाम में रहता हूँ सर। अच्छा, कुलगाम से आए हैं? जी सर। तो कुलगाम में वहीं से हर रोज आते हैं कि आप यहाँ पे नहीं, एक्चुअली हॉस्टल में बैठता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, हॉस्टल में रह रहे हैं।
تو کس کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ नीट के लिए कर रहा हूँ نیٹ کے لیے जी آپ ڈراپ آؤٹ ہیں کہ آپ اسی سال آئے؟ नहीं ड्रॉप आउट हूँ मैं اچھا آپ ڈراپ آؤٹ ہیں تو اس سال انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے مجھے امید ہے. تو گھر والوں نے کہیں بولا تو نہیں کچھ کہ انہوں نے انکریجمنٹ کیا؟ हाँ इनक्रेज किया उन्होंने कि मतलब प्रिपेयर करो अच्छे से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हो जाएगा आपका انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا, انشاءاللہ ضرور ہو جائے. میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ویو کلاسز کے بعد, جب آپ انشاءاللہ اس سال کوالیفائی کریں گے تو میں آپ سے ضرور ملوں گا. Thank you, sir. تو یہ مجھے بتائے کہ میں نے سنا ٹیچرز سے, اب میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا کلاس میں, آپ مجھے بتائیں کیا یہ انیشیٹو انہوں نے واقعی لیا ہے کہ جو ڈراپ آؤٹس ہیں ان سے کوئی فی نہیں مانگی جائے گی؟ نہیں سر کوئی فی نہیں لی جا رہی ہے ہم سے, ہم مطلب بالکل فری پڑھایا جا رہا ہے یہاں پہ. تو بالکل فری ہے. جی سر. تو کیوں لیا انہوں نے یہ انیشیٹو؟ سر کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے کافی افیکٹ پڑا اکنامی پہ, تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ اسٹیپ لیں گے, جو کہ کافی اچھا اسٹیپ ہے ہمارے لیے سر, کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, کچھ بچے ایسے جو جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے ہیں فی, تو ان کے لیے کافی اچھا انیشیٹو ہے. اور میں ٹیچرز کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میں نے بھی اس میں پارٹ لیا. ابھی ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں پوری سالوڈ کی ملتی ہے اس پیپر کے لیے, اس سے ہم پوری جو ہے مطلب ہمیں جو لگتا ہے جہاں پہ ڈاؤٹ رہتا ہے وہ ہم پورا اس کے تھرو کلیئر کریں. اس کے بعد بھی ہمیں اپنے ٹیچرز کے تھرو بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے, ان سے ڈاؤٹ وغیرہ کلیئر ہو جاتے ہیں ہمارے. مطلب آپ واقعی اس انیشیٹو کو ایک اچھا انیشیٹو سمجھتے ہیں؟ سر یہ مطلب انیشیٹو تو کافی بیسٹ ہے, اور مطلب جو انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا سر وہ بھی انسٹیٹیوٹ کی بھی تعریف آپ کرتے ہیں؟ مجھے نہیں سننی ہے انسٹیٹیوٹ کی تعریف, مجھے صرف انیشیٹو کی تعریف سر سننی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سر ایک تو فری پڑھا رہے ہیں اور اوپر سے اتنا زیادہ کنسرن. سر چلیے ویو کلاسز کا یہ انیشیٹو جو ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا. باقی آپ ویو کلاسز کے بارے میں جانتے ہیں, آپ سے میں آگے بھی بات کروں گا انشاءاللہ. I'll meet you after 1 month. تو ایک اور بیٹی اس قوم کی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ مجھے اپنا نام بتائیں, تھوڑا سا آپ پلیز شفٹ کیجیے. تو آپ مجھے اپنا نام بتائیں. میرا نام شازیہ فاروق ہے. شازیہ جی کہاں سے ہیں آپ؟ میں بڈگام سے ہوں. اچھا یو آر کمنگ فرام بڈگام. میرا فیوریٹ ڈسٹرکٹ ہے بڈگام. بڈگام میں کیا خاص ہے سر ہمارے فیمس اباؤٹ بڈگام؟ تھوڑا سا بتا دیجیے ہمیں. ذرا گانڈا گیس. تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں آپ کے؟ سر جیسے ہینڈ لیبر. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو آپ یہیں سے تھے پہلے سے ہی کہ کسی اور سے؟ فرسٹ ٹائم ہے. اس سے پہلے کہاں تھے؟ سر میں نے لوکلی لیا تھا 11 لوکلی اور فرسٹ اٹیمپٹ. اب میں نے جہاں پڑھا. آپ کے پیرنٹس جو ہیں ہر روز کما کے آپ کے لیے کما کے لاتے ہیں اور آپ جیسے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں. ہاں سر. چلو اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے پیرنٹس کو سلامت رکھے. محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, آپ جیسے لوگوں کو پڑھاتے ہیں. آپ اس وقت ویو انسٹیٹیوٹ میں ہیں. میں اس لیے یہاں پہ آیا کہ مجھے یہاں کے منتظمین نے یہ بولا کہ ہمارا یہ انیشیٹو ہے کہ یہاں پہ بالکل فری ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہیں. مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. سر ایز پر می آپ کے لیے ایک انیشیٹو ہے, لیکن فار می دس از اے جسٹ اے لائف ٹائم, مطلب میرے لیے ایک لائف لائن بن چکا ہے. کیونکہ مجھے یہاں پہ وہ ملا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, جو میں نے کبھی سیکھا بھی نہیں تھا. اینڈ میں دل سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میں ایک غریب بچی ہوں اینڈ آئی آنیسٹلی اسپیک میں نہیں افورڈ کر پاتی دس ٹائم, بیکاز لاسٹ ایئر میں نے جہاں پہ پڑھا جیسے پے کیا جتنا کچھ پیرنٹس کے پاس تھا انہوں نے لیا آپ سے. But I didn't get benefited from any side, and my score really remained very low because میری preparation. ویو کلاسز کو میں پہلے بتا دوں کہ یہ بڑا ایموشنل سین ہے. آپ کے لیے ایک سلیوٹ بنتا ہے. آج ویو کلاسز کے جو بھی ٹیچرس ہیں, دیکھیے آپ کے خلاف کل کو کوئی بچہ شکایت بھی کر سکتا ہے, لیکن بلیو می اس ٹائم میں آپ کی جو ہے کمزوریاں یا آپ کا کرٹکس بھی بن سکتا ہوں, لیکن اس ٹائم اس بچی کی آنکھوں میں جو انتظار ہے, جیسا انہوں نے کہا کہ ان کو لوٹ لیا گیا, ان کے پیرنٹس کو آج تک لوٹ لیا گیا, لیکن اب آپ ویو کلاسز کے جو بھی منتظمین ہیں, آئی ڈونٹ نو یو ہو ایکچولی اونز دس, آئی ٹرائی ٹو اسپیک دیٹ گائے آلسو, بٹ بلیو می دس از ریئلی اے ہوپ. ان ہر آئیز آئی فاؤنڈ اے ہوپ. ایک انتظار, ایک امید میں نے اس بچی کی آنکھوں میں دیکھی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویو کلاسز کے ٹیچرس اس امید کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے ساتھ انشاءاللہ انصاف کریں گے. تو مجھے بتائیں, اور تو آپ 100% سیٹسفائڈ ہیں اس انیشیٹو کے ساتھ؟ سر مور دین 100%. اچھا مور دین. فار می ایسا ہے کہ میرے پاس کچھ ہر کسی کے ہوتے ہیں ویک پوائنٹس, ہر کسی کو ہوتے, بٹ آئی ایم جسٹ پلینگ ود دم
today I feel I can do. Today I feel I know that all which I was not knowing. And for me, I feel yes, I am also able, I can do it. And that is because of all teachers, and we deep heartedly thank them. And for also our parents are there thankful, because they just aren't इवन हमें सिंगल टाइम भी ये फील नहीं हो कराते हैं कि आप हम आपको फ्री पढ़ाते हैं या कुछ फील बिल्कुल भी नहीं करा मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, इवन आफ्टर क्लास टाइम अगर हमें कोई भी एरर होता है, दे जस्ट गिव अस पर्सनल कंसर्न. एंड फॉर मी दैट इज़ जस्ट एक टीचर के रूप में एक पिता का साथ देते हैं, क्योंकि और हमें ये ऐसा यहाँ पे फील होता है कि हम टीचर्स के साथ भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं. हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, दे बिन ऑलवेज देयर टू हेल्प. एंड आई हर्टली, मतलब मैं अपना कह सकती हूँ, आई हर्टली 1,000 and million times thank them, because I really was in a situation where I was not able this time to come here, but still I decided that this time I will be at home, I will prepare. But when I was there in Budgam and I saw their poster, and that just for me that was a hope. It is a hope for you. Chalo, thank you so much for talking to me. तो नाज़रीन, आपने खुद देखा कि कैसे कुछ बच्चों से हमने बात की. एक और बच्चे से हम बात करने की कोशिश करते हैं. तो एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है. आई फॉरगेट, आई एम वेरी सॉरी. मेरे भाई, छोटे भाई, आपसे पहले मैं एक छोटे भाई से मिला था कुपवारा, वो आप ही की शक्ल का था. जेई एडवांस उन्होंने किया था. इंशाल्लाह आई होप आप भी कुछ बड़ा करके जाएं और वेव क्लासेस आप का ज़रिया बने. नाम बताएं पहले और कहाँ से आप? Myself Zubair, I am from Budgam. अच्छा, you are also from Budgam? Yes. कई वेव क्लास ने बडगाम पे ही तो छापा नहीं मारा है भाई. No. Area, and for us that coming Parepura, it remains a big dream. And that is why for poor families we feel Budgam in this case, that's a poor area. हाँ जुबैर भाई, तो ये बताइए, ये जो इनिशिएटिव है, ये मैंने सुना है, जैसे एक बेटी ने भी हमें बताया कि इनके लिए तो ये होप है. तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स जो है वो शॉपकीपर है. मतलब अगर हम देखें कि कश्मीर के 1-2 साल मतलब बंद ही हुए, वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस है कश्मीर में बहुत ज़्यादा है. तो फिर जब ये इनिशिएटिव लिया वेव वालों ने, तो मेरे लिए एक मतलब नए से एक होप पैदा हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ कि यहाँ की फैकल्टी देखकर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ. तो मैं जब यहाँ आया तो इन्होंने यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव लिया गया था. तो मुझे लगा कि सब स्टूडेंट को लगा होगा कि शायद ये मतलब ये प्रॉपरली नहीं पढ़ाएंगे, हमें लाइटली लेंगे तो पढ़ाएंगे. लेकिन जब हमने यहाँ पे क्लासेस दिए, एक्चुअली मुझे खाली फिजिक्स पढ़ना था और केमिस्ट्री, बायो मेरी ठीक ठाक है. लेकिन जब मैंने यहाँ की बायो फैकल्टी भी देखी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी. फिर मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ अगर मैं इनकी गाइडेंस, इनके ट्रैक पे चलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ. बहुत अच्छी टीचिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छी टीचिंग फैसिलिटी, रियली गुड. मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्री है तो ये उसमें नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है जैसे नीट में होता है. ये पे अब आज भी हमें एग्ज़ाम था तो बराबर नीट पैटर्न होता है. 180 क्वेश्चंस, टाइम 1 मिनट पर क्वेश्चन, एंड स्ट्रिक्टनेस भी वैसी होती है, कोई लीनियंस ही नहीं होती है बिल्कुल. मतलब मैंने 2 एग्ज़ाम दिए, मैंने ऐसा फील किया बिल्कुल मैं नीट दे रहा हूँ. अच्छा. और इसीलिए फील किया कि मुझे पता है मुझे प्रिपेयर होना है नीट के लिए. वो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. तो उसके लिए क्या होता है, खाली इंटेलिजेंस नहीं होती है, उसके लिए क्या होता है कि मतलब ये टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं हम इस एग्ज़ाम से. टाइम मैनेजमेंट, हाउ अगर मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, मुझे देखना है इस एग्ज़ाम में कि मैं कैसे कम टाइम कंज्यूम करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता हूँ. अगर ये एग्ज़ाम नहीं होते, अगर ये एग्ज़ाम जो ट्यूशन वाले फ़ी लेते हैं वो भी एग्ज़ाम नहीं करते हैं. आई एम थैंकफुल टू टीचिंग स्टाफ ऑफ वेव क्लासेस. दे रेगुलरली अटेंड द एग्ज़ाम्स विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम. मुझे लग रहा है जुबैर भाई कि ऐसे इनिशिएटिव हमने लेने चाहिए. देखो, एक जिम्मेदारी जो इस वक्त एहसास मुझे भी हो रहा है और आपको भी हो रहा है, आपके पेरेंट्स को भी हो रहा है कि वेव क्लासेस के जो भी मैनेजमेंट हैं, हमने उनकी तारीफ़ें इसलिए करनी है क्योंकि उन्हें ड्रॉप आउट्स के लिए जो इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आप पहले ही पिसे हुए होते हो कोचिंग सेंटर्स की वजह से. इज इट राइट? व्हाट आई सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बीइंग एन एजुकेटेड
we should what I analyze that our economy is we are suffering from economic crisis, that جو غریب لوگ ہیں وہ مطلب ان کے سپنے پورے نہیں ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کشمیر میں زیادہ تر حالات خراب ہی رہتے ہیں, تو یہاں پہ اتنی یہاں پہ یہ بزنس بھی اتنا اچھا خاصا نہیں چلتا ہے. تو ہر کسی ایجوکیٹڈ پرسن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی غریب بچہ مت ہے, اس کو میری ضرورت مت ہے. ریئل ایجوکیشن اسی کو کہتے ہیں. اچھا اکیڈمیشن وہی ہوتا ہے جو بچوں کا خیال رکھے. خالی پیسے کہیں سے بھی ہم کما سکتے ہیں, چور بھی پیسے کما سکتا ہے, لیکن کیا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں غریب بچہ کدھر ہے, شاید اس کو میری ہیلپ کی ضرورت مت ہو. آئی تھنک آئی ایم تھینکفل ٹو ویو کلاسز. Thankful to Wave classes. Thank you. I'm thankful to you spoke to. تو ناظرین آپ نے خود دیکھا کہ لگ بھگ 2-3 بچوں سے ہم نے بات کی. یہ جو سارے چہرے آپ اداس اور مایوس دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, اگر آپ پیرنٹ ہیں تو یقیناً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ آج تک یا تو میں یہ کہوں گا کہ بیڈ لک ان کا رہا ہے کہ ان کی سلیکشن نہیں ہوئی ہے, یا میں یہ کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں خامی رہی ہوگی ان کے جو پریویس انسٹیٹیوٹس ہیں. بہت سارے انسٹیٹیوٹ سے یہ بچے آئے ہیں یہاں پہ جو انیشیٹو ویو کلاسز کی طرف سے لیا گیا ہے, ایک وہ انیشیٹو جس میں ڈراپ آؤٹس بچوں کے لیے بالکل انہوں نے ایک فری نوبل کاز کے تحت ایک فری انیشیٹو لیا ہے. ان بچوں کے صرف پرنٹنگ چارجز یہ لیتے ہیں, جو پیپرز ان کو دیے جاتے ہیں ان کا چارج صرف کیا جاتا ہے, جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق. لیکن یہ انیشیٹو جو ہے واقعی قابل تعریف ہے. اس انیشیٹو کی ہم نے بھرپور سراہنا کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے کئی ایک بچوں کی امید جو ہے وہ ویو کلاسز نے شاید ایک بار پھر جگا دی ہے. جو بچے کافی مایوس اور اداس تھے ان کو زندگی کے اس خوشحالی کی طرف ویو کلاسز کے منتظمین اور ٹیچرز نے لایا ہے, جو واقعی قابل تعریف ہے. موجود ہے چونکہ میں نے بچوں سے سنا کہ یہ فری ہے. سب سے پہلے یہ سوال آپ سے کہ کیا واقعی؟ ہاں یہ واقعی میں فری ہے. جو ابھی تک سر نے جو ہمیں ایک اپرچونٹی پردان کیا ہے کہ ہم اپنے جو فیوچر کو ہے اسے بنا لے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی یہاں سرز ہے وہ ہماری اچھی طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں, اسپیشلی جو پورا سٹاف ہے وہ اچھی مطلب جو ہمیں ہیلپ ہے. میں نے مانا کہ یہ فری ہے, لیکن فری کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے کوالٹی کیا آپ کو مل رہی ہے واقعی؟ ہاں کوالٹی ایجوکیشن اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. سیٹسفائی ہیں؟ ہاں ہم بہت سیٹسفائی ہے کہ جو بھی ٹیچر ہے وہ اپنے ہی پروفیشن میں بہت ہی ہم کہیں گے کہ وہ پروفیشنٹ ہے, اپنے سبجیکٹ ہے, اپنے لینگویج میں. چلیے تھینک یو. آپ اپنا نام بتائیں مجھے. بسم اللہ. Myself is Danish Ahmed. I am preparing for JEE Mains 2021 from Wave Classes. This time Wave Classes نے ایک اپورچونیٹی دی نہ کہ صرف انٹرنل اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ پورے. کہاں سے آئے اس سے پہلے؟ جی سر میں نے 12th بھی JEE کیا ہے اس سے پہلے, تو ابھی بھی ویو کلاس جو دی اپورچونیٹی دی ہے سارے کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ وہ اپنی گولز اچیو کرے وداؤٹ اینی کاسٹ, فری آف کاسٹ. اٹس بیکاز آف نہ کہ ٹھیک ہے, لیکن ایجوکیشن وائز جی سر یہ باقی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم فری پڑھا رہے ہیں, بلکہ ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے اکنامیکل کنڈیشنز ویک ہے, اور جہاں پہ ایجوکیشن کوالٹی ہے جو میں نے دیکھا خود ایکسپیرینس کیا ان 2-1.5 مہینے, جو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے الحمدللہ, بہت زیادہ اچھا ہے الحمدللہ. ہماری سوچ سے باہر ہے جو ٹیچرز ہم پہ محنت کرتے ہیں, اور وہ بہت ہی زیادہ اچھا الحمدللہ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بانڈی پورہ سے ہوں. اچھا یہیں پہ تھے اس سے پہلے؟ نہیں میں اس سے پہلے یہاں پہ نہیں تھا, میں بانڈی پورہ ہی میں پڑھ رہا تھا. اچھا وہیں کوچنگ کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, چلیے شکریہ. ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بیٹا تھوڑا سا شفٹ کیجیے, میں آپ کے ساتھ کچھ پل بتانا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں اپنا نام. عزیر بھائی کہاں سے آیا؟ راج باغ. ماشاء اللہ آپ کی ہائٹ بہت اچھی ہے. ہاں جی. تو آپ اب اس گھر سے آئے ہیں ویو میں, ایک تو فری آف کاسٹ ہے یہ, تو نمبر سیکنڈ آپ بول رہے ہیں کہ یہاں پہ کوالٹی, تو آپ کو کیسے پتہ چلا اس انیشیٹو کے بارے میں؟ میں ایکچولی یہاں کے ایک ٹیچر کو جانتا تھا, تو میں نے ان کو فون کیا, تو انہوں نے بولا آپ ایک بار آ جائیے, آپ دیکھ لیے. تو میں یہاں پر آیا, دیکھا, اگر صحیح نہیں لگتا فری میں آبویسلی, اگر صحیح نہیں لگتا میں نکل جاتا, بٹ فری میرے کو لگا کہ صحیح ہے, تو اسی لیے سر ابھی تک ہیں یہیں پر. یہی ہے کہ یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت آپ کو پرسنل لیول پہ ایک دم رکھتے ہیں اور بہت پرسنل اٹینشن بھی دیتے ہیں, تو وہ ڈفرینس ہے. اور اچھے سے بھی سر سکھاتے ہیں, آبویسلی بیسکس کلیئر کرتے ہیں پہلے آپ کے, کیونکہ سر ان کو پتہ ہے ہمارا.
تو ناظرین ویو کلاسز میں ہم موجود ہیں. ہم نے یہ مناسب جانا کہ اس ادارے کے جو اکیڈمک ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں, وسیل اشرف صاحب, ان سے ہم پوچھیں کہ آپ نے یہ انیشیٹو جو بچوں کے لیے, ان بچوں کے لیے لیا ہے جو ڈراپ آؤٹس ہیں, جو گزشتہ سال مختلف کوچنگ مراکز میں کوچنگ کر کے آئے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ کوالیفائی نہیں کر پائے, تو مزید ہم جانتے ہیں آخرکار اس انیشیٹو کے پیچھے کیا ہے, کیوں لیا آپ نے, اور آنے والے مستقبل میں یہ جو ویو کلاسز کا انیشیٹو ہے کیسا رہے گا اور کیا پلانز ہیں آپ کے پاس. وسیل سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو سلام. آپ شاید زولوجی پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو, آپ کے بارے میں سنا بھی ہے ہم نے. تو یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا ہے کیوں لیا گیا, اور فیوچر میں آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. شاہد صاحب, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے it has been hit very hard and we the people of Jammu and Kashmir are no different. تو ہماری تو زیادہ ہی اکانومی ہارڈ ہوئی ہے, ہٹ ہارڈ ہوئی ہے. اس کے دو ریزن سے, ایک تو ہمارا 370 کا لاک ڈاؤن ہے, دوسرا ہمارا کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن. تو ہمارے 2 لاک ڈاؤنس ہوئے ہیں. تو اس کنڈیشن میں پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا ریپیٹرز بچوں کے لیے جو ہے کوچنگ کے وسائل فراہم کرنا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ریپیٹرز کے بچے ہوتے ہیں ان پہ کافی پیسہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں پیرنٹس 3 سال. تو ہم بہت سارے پیرنٹس کی شکایت تھی کہ ہم شاید بچوں کو کوچنگ کے لیے نہ بھیج سکے کیونکہ ہمارے خواب بھی ادھورے رہتے. تو اس ضمن میں ہماری جو پوری ٹیچنگ فیکلٹی ہے, ہماری جو پوری ایڈمنسٹریشن ہے, انہوں نے سر جوڑا, انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس سال ہم ایسا انیشیٹو لیتے ہیں تاکہ بچوں کا فائدہ ہو جائے, کیونکہ وی کین ناٹ بی امیون ٹو دا سوشل سینسٹیوٹیز. ٹھیک ہے جی, جو کچھ سوسائٹی میں ہوتا ہے ڈائریکٹلی ہم پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور ہمیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سال تو کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کرنا ہی ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے, وی کی ناٹ افورڈ دس کائنڈ آف انیشیٹو ایوری ایئر. ٹھیک ہے, وی ہیو our financial issues as well. ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم جب یہ ٹائرنگ سچویشنس ہو تو اس وقت جو ہے تھوڑا ہمارا کنٹریبیوشن بنتا ہے اور فرض بھی بنتا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کو بالکل فری پڑھائیں گے اس سال ریپیٹرز کو, جو کہ انشاءاللہ ہم نے کیا ہے اور کر رہے ہیں. اور کسی کے دماغ میں یہ خدشہ نہ ہو کہ بچوں کو کیونکہ یہ فری پڑھا رہے ہیں تو شاید کوالٹی میں کوئی کمپرومائز ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے خود بھی بچوں سے پوچھا ہوگا یا پوچھ سکتے ہو کہ کوالٹی انشاءاللہ ان کو سب سینٹر سے اچھی دی جاتی ہے, اور ان کے ایگزامینیشنس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ نیٹ اور جے وغیرہ کا جو ہے یہ سارا ایگزامینیشن کی وجہ سے ان کو تیار کیا جاتا ہے. ان کے موڈیولس ہم پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے ایگزامینیشن کی جو ساری فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے DTP شیٹس پرووائڈ کرتے ہیں. ہر 15 دن کے بعد ان کا ایگزام ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از کمپلیٹلی نیٹ اورینٹیڈ, JEE ایڈوانسڈ اورینٹیڈ. وہی فیل دیا جاتا ہے, وہی ایگزامینیشن کا فیل دیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے ساتھ جو ہے ہر کسی اینگل سے بچے کو ہر کوئی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. You prepare for them a big task. ہاں, بگ ٹاسک. وسیل سر, فیوچر پلانز کیا ہے اس ہاں, تو اب ہم فیوچر کے لیے سوچ رہے تھے کہ ہم فیوچر کے جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے اس کے لیے کیا کریں تاکہ اس میں بھی بچوں کو تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جائے. تو ہم اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ we have increased the number of students who will be provided scholarship from 100 to 500. Okay. So we usually used to provide scholarship to the 100 students. So now we are going to provide scholarship to the first 500 students. Okay. And that scholarship will be provided in accordance with the rank scored in the respective scholarship examination. تو ان کا scholarship examination کیا جائے گا. So اس میں جس بچے کا جو رینک ہوگا اس رینک کے حساب سے اس کو scholarship پرووائڈ کی جائے گی. تو یہ ہم نے اگلے سیشن کے لیے سوچا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لینا چاہوں گا, لیکن ضرور جاتے جاتے آپ سے ایک بار پھر میں کہنا چاہوں گا کہ اس انیشیٹو کی ہم نے بھرپور سراہنا کرنی ہے. یہ انیشیٹو قابل تعریف, قابل ستائش ہے. لیکن اب ویو کلاسز کا جو انیشیٹو ہے, ویو کلاسز نے یہ انیشیٹو بالکل ان بچوں کے لیے, ان کی امید کو جگانے کے لیے, ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جو انیشیٹو لیا ہے, میرے خیال میں وہ انیشیٹو بہت ہی اچھا ہے. عابد خان کے ساتھ شاہد عمران,
कश्मीर क्राउन के लिए श्रीनगर के परेपोरा से। ये जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है, तकरीर से तकदीर नहीं बदलती, तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते, वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म, गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफ़िज़ और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के ख़िलाफ़ और जब्र के राबितों के ख़िलाफ़। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के ख़िलाफ़, खाक में मिले ख्वाबों के ख़िलाफ़। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन जर्नलिज्म।